تو اس کی روح ہمیشہ کے لیے بھٹکتی ہے اور دوسروں کو پریشان کرتی ہے۔ کتنا ضرورت پڑی اچھی جگہ چھوڑ کر دنیا میں آ کے ماری ماری پھرے، اور اگر بد انسان برا انسان ہے، ایسا تو نہیں چھٹی دیں گے کہ جا کے آج گھوم پھر رہا اور جا کے لوگوں کو تنگ کر رہا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ روحیں آ کے کیا کھانا کھائیں گی؟ مطلب روحوں کو اس سے کھانے سے کیا ملنا ہے؟ سنا ہے روحیں بھٹکتی ہیں، بالمخصوص جب کوئی حرام موت مر جائے تو اس کی روح ہمیشہ کے لیے بھٹکتی ہے اور دوسروں کو پریشان کرتی ہے۔ کیا یہ بات درست ہے؟ جی بالکل، یہ غلط عقیدہ ہے کہ روحیں جو ہیں بھٹکتی ہیں اور ایسے پھرتی ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے اسلام میں کہ روحیں بھٹکتی پھریں۔ بے شک جس طرح بھی انسان کی موت ہوئی ہے حرام طریقے سے یا پھر جس طرح بھی ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے کہ روح آئے گی اور تنگ کرے گی، ایسا اسلام میں کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ بلکہ مولانا اشرف علی تھانوی اپنی کتاب میں تحریر کیا ہوا ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ روحیں جمعرات کے دن گھر آتی ہیں، ان کے لیے لوگ پکوان پکاتے ہیں، کیا نہیں کرتے۔ کہتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے، روحوں کا کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے۔ روح کو کیا ضرورت پڑی ہے آ کے ماری ماری پھرے؟ کیونکہ روح اگر دو قسم کی رہ رہتی ہے نا مرنے کے بعد، یا تو نیک انسان ہوگا یا پھر بد ہوگا۔ اور جو نیک انسان ہے اس کی روح تو اچھی جگہ پہ ہوگی، جنت میں ہوگی، عیشی کر رہی ہوگی، اسے کیا ضرورت پڑی اچھی جگہ چھوڑ کر دنیا میں آ کے ماری ماری پھرے؟ اور اگر بد انسان برا انسان ہے تو فرشتوں نے جھگڑا ہوا ہے، سزاؤں میں ہے، وہ اس کو ایسا تو نہیں چھٹی دیں گے کہ جا کے آج گھوم پھر رہا اور جا کے لوگوں کو تنگ کر رہا، ایسا کچھ نہیں ہے کہ روح بھٹکتی ہے۔ بالکل غلط عقیدہ ہے۔ اگر کوئی شخص امام کے پیچھے نماز باجماعت پڑھ رہا ہو اور حالت رکوع کے وقت پیشاب کے چند قطرے نکل جائیں تو ایسی حالت میں وہ شخص کیا کرے؟ اگر وہ اسی حالت میں نماز پڑھتا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ سنا ہے بے وضو نماز پڑھنے سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ کتاب و سنت کی روشنی میں رہنمائی فرما دیں۔ جی اگر نماز کے دوران آپ کا کسی وجہ سے بھی وضو اگر نہیں رہتا، ٹوٹ جاتا ہے، تو بہتر تو یہ ہے کہ آپ بے شک بعد جماعت نماز ہو یا اکیلے پڑھ رہے ہیں اور بعد جماعت پڑھ رہے ہیں جیسے آپ نے پوچھا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ نماز کے دوران آپ سائڈ پہ ہو جائیں یا پیچھے آ جائیں، آ سکتے ہیں، اور اگر دوبارہ وضو کریں اور پھر پیچھے امام کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کر دیں جو باقی بچی ہے۔ اور اگر ایسا ممکن نہیں ہے کہ روم میں سے نکلنا مشکل ہے کہ پیچھے بہت لوگ ہیں اور آپ کا نکلنا پاسبل نہیں ہے، تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ بیٹھے رہیں، نماز نہ پڑھیں، کیونکہ بغیر وضو کے نماز پڑھنا جو ہے وہ زیادہ گناہ ہے، کفر میں آ سکتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آپ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، یہ کچھ وہ ہے، لیکن یہ ہے کہ نماز کی بہت بے حرمتی ہے، نماز بہت زیادہ عزت کے لائق ہے، اور بہت زیادہ حدیث میں اس کے اوپر ہے کہ نماز کا احترام کرنا کتنا لازم ہے ہر مسلمان پر۔ تو اوبیسلی اور وضو ریکوائرمنٹ ہے نماز کی، تو بغیر وضو کے نماز نہیں پڑھے تو بہتر ہے وضو کر کے ہی نماز پڑھے۔ تو آپ جو ہے بالکل اس ٹائم پہ نماز توڑے اور اپنا وضو دوبارہ کر کے پھر شامل ہو۔ اگر کوئی غیر مسلم نیک کام کرے اور دوسروں کی مدد اور بھلائی کرے تو کیا وہ جنت میں جا سکتا ہے؟ اگر وہ جنت میں نہیں جا سکتا تو اس کے نیک کام اور بھلائی کرنا کیسا؟ اگر کوئی غیر مسلم نیک کام کرتا ہے تو کیا وہ جنت میں جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے قرآن کے مطابق ایسا نہیں ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو بندہ غیر مسلم مرے گا، ایمان کے بغیر مرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کو حرام کر دی ہے۔ جیسے کہ بہت سی جگہ پہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ اس کو جہنم میں ضرور پھینکے گا۔ ایک اور حدیث میں دیکھیں آپ، تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا کہ جس کے پاس ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا، یعنی کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ حدیث میں ایسا ہے کہ فرماتے ہیں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے اسے جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دو۔ یعنی کہ ایمان والے جنت میں جائیں گے اور بے ایمان جو مسلمان نہیں ہے وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو رہی بات جو غیر مسلم بہت نیک کام کرتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے آخرت میں تو کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی ان کو بہت کچھ دے رکھا ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی غیر مسلم بہت امیر ہیں، ملینئر بلینئر ہیں۔ آپ دنیا کے امیر ترین لوگ دیکھیں تو میجورٹی انہی کی ہے جو کہ غیر مسلم ہیں، اور وہ ملینز اور بلینئرز ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بہت کچھ دے رکھا ہے، لیکن آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں اگر اور یہ اگر دیکھیں کہ غیر مسلم کوئی نیک کام کرے گا تو غیر مسلم سب سے زیادہ نیک کام کس نے کیا ہوگا؟ ہمیں مثال یاد آ رہی ہے
کہ سب سے زیادہ نیک کام کون کر سکتا ہے؟ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نے مدد کی ہے اور بہت زیادہ مدد کی ہے، اس سے زیادہ نیک کام تو کوئی نہیں کر سکتا۔ تو ابو طالب جو آپ کے چچا تھے، انہوں نے بہت زیادہ مدد کی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا مرتے وقت۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ وہ کس حال میں ہے؟ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو، وہ دوزخ میں ہیں، ان پر عذاب کم ہے، لیکن ان کو آگ کے جوتے پہنائے گئے ہیں، اور ان آگ کے جوتوں کی وجہ سے ان کا دماغ کھولتا ہے گرمی سے، لیکن وہ بھی جہنم میں ہے۔ تو ان سے زیادہ نیک کام تو کوئی کر سکتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اور کوئی نبی آنے والا نہیں ہے جو مدد کرے۔ وہی بات باقی جو ہے مسلمان لوگوں کو پیسے دیتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں، تو وہ اللہ کے لیے نہیں کرتے، اپنے لیے کرتے ہیں۔ کوئی نیک کام صرف اللہ کے لیے ہے، اور اس کا اجر لینے کے لیے شرط ہے کہ انسان اللہ کو ایک مانے، اسلام لے کر آئے اور ایمان اپنا درست کرے، تبھی اس کا اجر اس کو مل سکتا ہے۔ جمعرات کے دن لوگ خصوصی طور پر کھانا پکا کر مرحومین کے لیے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس دن روحیں پھرتی ہیں، گھروں پر آتی ہیں، اس سے انہیں ثواب ملے گا۔ پھر وہ کھانا غریبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ کیا یہ عمل شرعیاً درست ہے؟ روحیں پھرتی ہیں اس دن کھانا بنانا جمعرات کو اور غریبوں کو کھلانا، سوال آپ کا ہے۔ دیکھیں، غریبوں کو کھانا کھلانا یا کسی کو بھی کھانا کھلانا بالکل بہت زیادہ اجر کا کام ہے، کرنا چاہیے، زیادہ زیادہ کرنا چاہیے۔ لیکن اس کو کسی دن پر سیٹ کر دینا کہ جمعرات کو کرنا ہے، تو وہ جو ہے بدعت ہے۔ ایسا کوئی نہیں ہے دین میں کہ اس دن آپ نے ایسا عمل کرنا ہے، یہ جب مرضی آپ کریں۔ اور اس طرح سوچنا کہ اس دن روحیں آتی ہیں تو روحیں آ کے کیا کھانا کھائیں گی، یہ مطلب ہے کہ آپ دو چیزیں مکس کر رہے ہیں۔ آپ یا تو کھانا پکا کے لوگوں کو کھلائیں، اس کا اجر لیں، روحوں کو اس سے کھانے سے کیا ملنا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں، ان کو جو ہے آپ سب سے اچھا تحفہ جو آپ دے سکتے ہیں، وہ ان کے لیے دعا ہے۔ حدیث ایسے ہے کہ جیسے ڈوبنے والا اور جو مدد کے طلبگار ہے، اسی طرح قبروں میں جو لوگ ہیں، وہ پیچھے چھوڑے گئے رشتہ داروں کے دعاؤں کے طلبگار رہتے ہیں ہمیشہ کے لیے، اور ان کے لیے بیسٹ تحفہ یہی ہے کہ ان کے لیے دعا کی جائے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے لوگوں کی دعاؤں کے سبب ان مردہ لوگوں کو پہاڑوں کے برابر اجر دیتے ہیں، وہ اتنا ثواب ان کو ملتا ہے، ان سے عذاب کم ہوتا ہے، ان کو ثواب ملتا ہے۔ تو بیسٹ عمل تو یہ ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کریں، مغفرت دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ روحیں جو ہیں وہ اس فلاح کے دن آتی ہے اور اس دن آپ یہ نیک کام کریں گے ان کو ملے گا، ایسا کچھ نہیں ہے دین میں۔